أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. رونق زندگی آپ ہے رونق زندگی آپ ہے رونق زندگی آپ ہے میری ساری خوشی آپ ہے خواجہ خواجگاہ فاتح قادیاں خواجہ خواجگاہ فاتح قادیاں پیر میرے علی آپ ہے پیر میرے علی آپ ہے کون ہوگا امام میں صفِ انبیاء کون ہوگا امام میں صفِ انبیاء بولے سارے نبی آپ ہے بولے سارے نبی آپ ہے میری ساری
ہوشی آپ ہے آپ ہے میرے دامن میں زہرا کی ہے رات ہے میرے دامن میں زہرا کی ہے رات ہے کیوں ہمجھ کو کبھی آپ ہے کیوں ہمجھ کو کبھی آپ ہے میری ساری خوشی آپ ہے رونق زندگی آپ ہے میری ساری خوشی آپ ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ او کما قال صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید مبشر حسین شاہ صاحب سرپرست اعلیٰ علماء و مشائخ ضلع ہری پور، جناب محترم قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید الطاف حسین شاہ صاحب پرنسپل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بریلہ، جناب محترم حضرت علامۃ الفہامہ علامہ محمد بشارت زیائی صاحب اور جناب محترم حافظ محمد نوید صاحب، اور میرے انتہائی قابل احترام آج کی اس سارے سلسلے کے روح رواں اور آج کے ساری نسبت کی ایک خوبصورت ہماری شناخت جناب محترم صوفی غلام حیدر صاحب، جملہ بزرگان دین برادران اسلام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جس جگہ پہ آج ہم سارے جمع ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے، یہ وہ ایک کنال کا قطع ارادی ہے جس کو غلام حیدر صاحب نے اللہ کی رضا کے لیے خالص اس رب العالمین کی خوشنودی کے حصول کے لیے مسجد کے لیے وقف کیا ہے۔ اس پر صوفی غلام حیدر صاحب کو ہم سب مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یقیناً دنیا میں بڑے بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں، ان کا مال دنیا میں اللہ کی راہ میں بہت کم خرچ ہوتا ہے، لیکن وہ خوش نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ کسی طرح کا بھی مال دے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ میں یقیناً رسول اللہ کی یہ حدیث پاک اللہ کے نبی جو ارشاد فرماتے ہیں ان هو الا وحی یوحی، آپ اللہ کے حکم سے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے اذن سے بولتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جس آدمی نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اس نے جنت میں اپنا گھر بنایا ہے۔ یہ انہوں نے حقیقتاً اللہ کی جنت میں اپنا گھر تیار کیا ہے۔ یہ خوش بختی، یہ سعادت مندی اللہ نے اس مرد درویش کو عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس اپنے عاجز مسکین بندے کو عطا کی ہے۔ عاجزی اور انکساری کا عالم یہ دیکھیں کہ آج وہ کس انداز سے اپنے سر کو جھکائے
اللہ کے بحضور اس کا سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مالک تیرا کرم ہے کہ تو نے میری اس چھوٹی سی حقیر کاوش کو قبول کر لیا ہے، اور یہ نہیں کہ اس پہ کوئی بڑھائی ہے۔ میں جب بھی دیکھتا ہوں ان کا اخلاص، ان کی محبت، ان کی چاہت، ان کا اسلام پسندی میں اس مسجد کا خوبصورت نظام قائم ہونے کی ان کی خواہشات دیکھتا ہوں تو میں دل سے دعائیں دیتا ہوں، اللہ انہیں سدا سلامت رکھے، اللہ انہیں اپنے کرم میں رکھے، اللہ ان پہ اپنا فضل فرمائے۔ حضرات محترم، میں زیادہ دیر آپ کے درمیان اور قبلہ شاہ صاحب کی دعا کے درمیان حائل نہیں رہوں گا۔ شاہ صاحب نے اس بچے کو میں نے سامنے رکھا ہے، نوید، ٹھیک اس کو ذرا ٹھیک، میں آپ کے اور شاہ صاحب کی دعا کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ شاہ صاحب نے چونکہ اگلے پروگرام میں تشریف لے جانا ہے، میں نے ان کی خدمت میں ریکویسٹ کی تھی، درخواست کی تھی، میں نے کہا ہم اس طرح مسجد کی بنیاد رکھنے والے ہیں، میری یہ خواہش ہے سید زادہ یعنی اللہ کے نبی کی آل اولاد علی اگر اس سلسلے کی دعا کریں گے ہمارے لیے بڑی سعادت ہوگی۔ قبلہ سید مبشر حسین شاہ صاحب نے کمال درجہ شفقت کرتے ہوئے ہمیں ٹائم عنایت فرمایا۔ میں اس پہ شاہ صاحب کا دوبارہ آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے کرم فرمایا ہے۔ احباب ذی وقار، آج جہاں جہاں دنیا میں مسجدیں بن رہی ہیں، یہ کوئی ایک آج ساتھی طور پہ نہیں کہ ان کا خیال آیا یہاں پہ مسجد بن گئی۔ میں نے بہت ساری روایات کے اندر پڑھا، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، اور آپ کے بیٹے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ جب کعبے کی دیواریں بنا رہے تھے، بیٹا پتھر اٹھا کے دے رہا ہے اور جناب ابراہیم علیہ السلام پتھر لگا کے دیواریں تیار کر رہے ہیں، ان پتھروں کو تراشتے ہیں، ان کو صحیح سمت دیوار کھڑا کرنے کے لیے۔ جب دیوار تیار ہو گئی، خانہ کعبہ بن گیا، اب وہ پتھر جو تراشتے رہے انہیں سیدھا کرنے کے لیے ان کے ذرات اتارتے رہے، وہ ایک جگہ پہ جمع تھے، انہیں ایک جگہ پہ جمع کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک ان کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ کعبے کی دیوار کے بچے ہوئے ٹکڑے ذرات ہیں، یہ اس کے تراشے ہوئے ذرات ہیں، مالک انہیں کیا کرنا ہے؟ میرے رب نے فرمایا، اے ابراہیم انہیں ایک جگہ پہ لے کر انہیں دنیا میں آپ پھینکے، شرق و غرب، شمال و جنوب، قیامت تک جہاں جہاں مسجد بننی ہے وہاں یہ ذرہ جا کر گرے گا اور وہاں تک اللہ قیامت تک اپنی مسجدیں بنواتا رہے گا۔ احباب ذی وقار، یقیناً جب حضرت ابراہیم نے وہ ذرات پھینکے ہوں گے، یہاں آ کر بھی گرا ہوگا، یہ وہ خوش نصیب ہوگا جس کی اس جگہ پر حضرت ابراہیم کا وہ تراشا کعبہ یہاں آ کر گرا ہوگا۔ پھر کعبہ بنا لیا اور آپ نے عرض کی، میرے مالک کعبہ تو بنا دیا، اب اسے آباد کون کرے گا؟ یہاں آبادی نہیں ہے، یہاں کوئی انسانیت کے رہنے والی جگہ نہیں ہے، مالک خانہ کعبہ بنا دیا۔ فرمایا ابراہیم تیرا کام آواز لگانا ہے، شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں، جہاں جہاں تک تیری آواز جائے گی، بلکہ عالم ارفاق میں بھی تیری آواز پہ جو لبیک کرے گا میں اس کو اتنی مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف اور اس کی زیارت نصیب فرما دوں گا۔ احباب، لوگ دیکھتے ہیں آبادی کو، لوگ دیکھتے ہیں اس مسجد کو آباد کرنے کا رب نے وعدہ کیا ہے۔ تمہارا کام ہے اخلاص سے، للہیت سے، اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھانا، دستگیری دینا اس رب العالمین کا کام ہے۔ آج انہوں نے بھی اپنی ضعف اور کمزوری کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے یہ خیر کا قدم اٹھایا ہے۔ ہمیں امید ہے اس کو آباد کرنے والے انشاءاللہ کہاں سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں بھیجے گا۔ یا اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت و عظمت، ناموس کی صدائیں بلند ہوں گی۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے المساجد بنات الکعبہ، مسجدیں جو ہیں یہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں۔ کعبہ کی بیٹیاں کس طرح ہیں کہ وہ کعبے کی دیواروں کے بنے ہوئے ذرے جہاں جہاں جا کر گرے وہاں اللہ نے مسجدیں بنوائی ہیں۔ یہ مسجدیں بنانا، ان مسجدوں کو کی آبادی کے لیے دعوت دینا، یہ انبیاء کرام کا یعنی وہ
خوبصورت سنت ہے، سنت ابراہیمی ہے کہ جو خانہ کعبہ بنانے کے بعد آپ نے اس مسجد کی آبادی کے اس خانہ کعبہ کی آبادی کے لیے دعوت دی اور رب نے ان کی دعوت کو مؤثر بنایا ہے۔ اس دعوت کو مؤثر بنانے والے رب کی بارگاہ میں التجا ہے، مالک اس جگہ کو ہمیشہ آباد رکھنا، اپنے اور اپنے رسول کریم کے ذکر سے اس کو ہمیشہ شاد رکھنا، مالک تیری رضا کے لیے قدم اٹھایا ہے، اپنی دستگیری نصیب فرمانا۔ احباب ذی وقار، میرے رسول کریم علیہ تحیۃ و سلام، مسجد کا بنانا ہے، مسجد کو آباد کرنا ہے، مسجد کی تزئین و آرائش کرنی ہے، یہ ایسے عمل ہیں جو ان عملوں کو اپناتا ہے رب ان کے اوپر خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میں نے رسول اللہ کی حدیث طیبہ میں پڑھا ہے، ایک رسول اللہ کے غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی مجھے کئی دنوں سے فاقہ ہے، فقر ہے، پریشانی ہے، رزق کی تنگ دستی ہے، احوال مشکل ہیں، اللہ کے حبیب مجھے کوئی کرم فرمائے، وظیفہ بتا دیں، کوئی عنایت فرما دیں کہ جس سے اللہ میری مشکلیں دور کر دے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا فَلْيَقْنُسِ الْقَنْسَ فِي الْمَسْجِدِ، جاؤ جا کر آج کے بعد مسجد میں جھاڑو دیا کرو، مسجد کی صفائی کیا کرو۔ روایات کے اندر آتا ہے وہ صحابی رسول نے رسول اللہ کے حکم کے تحت مسجد کی صفائی شروع کر دی۔ اب کچھ ہفتوں کے بعد حضور کو گزرتے ہوئے ان کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں غلام بتا تو نے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی تھی، تو نے اپنی مشکلوں کے مداوے کے لیے مجھ سے عرض کیا تھا، میں نے تجھے ایک عمل بتایا، بتاؤ کیا ہوا، کیسے ہوا، کس طرح ہوا؟ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی جب سے میں نے مسجد کی اس ڈیوٹی کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، میرے رب العالمین نے مجھے ہر طرف سے غنی فرما دیا ہے۔ حضور نے صحابہ کو بتانے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے فرمایا میرے رب نے تجھے کیسے غنی کر دیا ہے؟ کیا اس نے کوئی پہاڑ توڑ کر تجھے خزانوں سے نوازا ہے؟ آسمان سے کوئی خزانے نازل کیے ہیں؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میرے وہ درخت جو کھجوریں سال میں ایک مرتبہ پھل دیتی تھی، اب روزانہ ادھر پھل توڑتا ہوں، ادھر اس کا پھل تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی خیرات کرتا ہوں، اس کو بیچتا ہوں، غرباء میں تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی رب نے کرم کے دروازے ان ظاہری اسباب سے میرے لیے مہیا کر دیے ہیں۔ میرے دوستو یقیناً جو اللہ کے گھروں کی خدمت کرتے ہیں ان پر اللہ کرم کے دروازے کھولتا ہے، رب احسانات کرتا ہے، رب مہربانیاں فرماتا ہے، رب اس کے صلے میں انہیں اپنے غیب کے خزانوں سے ظاہری اسباب کی صورت میں نفع عطا کرتا ہے، خیر عطا کرتا ہے، اللہ اس کو برکات و حسنات سے نوازتا ہے۔ اس لیے اب انہوں نے یہ مسجد دے دی ہے، مسجد کے لیے جگہ دے دی ہے، اب اس نظام کو سنبھالا دینے کے لیے، اس نظام کی اقامت کے لیے، اس نظام کو خوبصورت نظام میں آگے چلانے کے لیے ہم سب کی یہ ایمانی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھانے میں ان کے شانہ بشانہ رہیں، ان کے ساتھ رہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی میں عرض کرتا جاؤں، یہ مسجد کی جگہ جب غلام حیدر صاحب دے رہے تھے تو بہت مشاورت کے بعد یہ طے پایا کہ یہاں پہ مقامی ہمارے حافظ صاحب جو اس دنیا فانی سے رحلت کر گئے، ان کے اس نظام کو چلاتے ہوئے حافظ محمد نوید صاحب جو آج اس نظام میں منسلک ہیں، ہم نے انہیں اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے، اس مسجد کی تعمیر اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے باقاعدہ طور پر ان کو ایک اسٹامپ لکھ کر دیا، آپ اس نظام کو آگے چلائیں، انشاءاللہ ہم سارے مل کر آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے ساتھ اس نظام کو آگے بڑھائیں گے اور یہ انشاءاللہ کوشش کریں گے اس نظام کو آگے لے جانے میں۔ اور یہ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں، ہم سارے ان کے ساتھ ہیں، ہر ممکنہ کوشش ہوگی، اللہ کا گھر ہے، اللہ کی مسجد ہے، اس کو بنانا، اس کی ہر ترویج و اشاعت کے لیے قدم اٹھانا یہ ہماری ایمانی ذمہ داری ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کو نبھانے کے لیے اللہ سے عہد کرتے ہیں، اللہ عہد کا ایفا نصیب فرمائے۔ اور آپ دوستوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں، آپ نے انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کر اس نظام کو آگے بڑھانا ہے۔ اللہ آپ کو دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے دینی دنیاوی امور میں
آسانیاں نصیب فرمائے، اللہ سب کی مشکلیں دور فرمائے، آپ سب کا آنا قبول فرمائے، آپ کی دعاؤں سے اللہ بہت جلد اس نظام کو آگے لے جائے۔ میری ذاتی طور پر بھی کوشش ہوگی اس مسجد کا انشاءاللہ قیام، اور قیام کے بعد اس کے جتنے انتظام و انصرام ہوں وہ ہم بحسن خوبی ایک پوری کمیٹی کے ذریعے، ہم نے اس کی ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے جس میں ہمارے کے ڈی صاحب ہمارے ساتھ اس میں ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں، اور اسی طرح باقی احباب گرامی، تو ہم چاہیں گے اس کمیٹی میں آپ دوستوں کو بھی شامل کیا جائے۔ بات صرف مقصد اتنا ہے، مل کر اس نظام کو چلانا ہے، مل کر اس نظام کو کامیاب بنانا ہے۔ یہ کسی ایک فرد واحد کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کا کام ہے، دین کی ڈیوٹی ہے، جسے جتنا مل کر آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ کامیابیوں سے اللہ ہمکنار فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سدا سب کو سلامت رکھے۔ یہ خوبصورت چہرے ان کی انشاءاللہ اٹھنے والے ہاتھوں کے نتیجے اور ثمر میں اللہ دستگیری نصیب فرمائیں گے، اللہ کرم فرمائیں گے، اللہ مہربانی فرمائیں گے۔ اس مہربان رب کی بارگاہ میں اس کے مہربانی کے طلبگار خواستگار ہوتے ہوئے میں انتہائی ادب و احترام سے آپ دوستوں کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام کے 2 شعر ہوں گے اور اس کے بعد شاہ صاحب انشاءاللہ اپنی عنایات اور دعاؤں سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب ایک گل چھوڑ گئے نے کہ اس محفل ساڈے کول مفتی صاحب آئے نے اور اس مسجد آباد کرنے میں یا اس جگہ تک پہنچانے تک ساڈے مفتی صاحب کا بہت بڑا رول ہے جی۔ میں تھوڑا دسنا چاہنا کہ اے اگر اج اسا نال نہ ہونا شاید اسی اس جگہ تک نہ پہنچ سکنے ہیں۔ اللہ پاک انہاں نے اس چیز اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرماؤں، اللہ انہاں دا سایہ ساڈے تے قائم و دائم رکھے۔ دیکھو محفل دے اندر ایک بندے نہ دسنا چاہیے، بہت بڑی قربانی دیتی ہے جی انہاں ساڈے نال، بہت بڑی اللہ پاک انہاں دی اس قربانی کو قبول فرمائے۔ محفل وچ اس چیز دسنا چاہیے مانی نظر آنا، اور میرے نال اللہ پاک اسا کام میریاں قبر چڑھیاں بھی جا کے مفتی صاحب تو ساتھ دعا کرتا ہوں، اللہ پاک سا کامیاب کرے، اللہ کامیاب کرے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، ایسے آقا کی آمد پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، السلام اے سبز گنبد کے مکی، السلام
یا رحمت للعالمین یا الہی صدقہ آل رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. تمام احباب اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. آپ تمام اہلیان دہ کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں جو آپ نے محبت اور بزرگوں نے شفقت فرمائی. بالخصوص جناب حافظ صاحبزادہ نوید صاحب کا اور بالخصوص شان اہل سنت مفتی اہل سنت مفکر اسلام حضرت قبلہ مفتی اظہر محمود ہزاروی صاحب، سرپرست اعلیٰ علماء و مشائخ اہل سنت ضلع ہری پور اور مصالحتی کمیٹی کے رکن صوبائی مصالحتی کمیٹی کے رکن امن کمیٹی کے رکن، آپ کی محبتوں کا بہت زیادہ مشکور و ممنون ہوں. ہر قرض ادا ہو سکتا ہے لیکن محبت ایک ایسا قرض ہے جس کا بدلہ صرف محبت ہی ہے، اور کچھ محبتیں ایسی انمول ہوا کرتی ہیں کہ ان کے بارے میں نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، میں نے اس کائنات ارض و سماوات میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ اتار دیا، لیکن تیری احسان و محبت کا بدلہ صلہ اجر بروز محشر اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے گا. تو کچھ محبتیں ایسی انمول ہوا کرتی ہیں. تو امام صدق و صفا کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رجب المرجب شریف کا بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے کی نسبت اہل بیت اطہار کے متبرک مبارک گھرانے سے ہے. اس ماہ مقدس کی نسبت اس طرح کے یکم رجب المرجب سے لے کر آخری رجب المرجب تک اہل بیت اطہار کی بے شمار قربانیاں، آپ کی شہادتیں اور اہل بیت اطہار کے خانوادہ مبارک کے گلستان کے تازہ پھول اس ماہ مقدس میں کھلے. 13 رجب المرجب کی ایک خاص نسبت ہے کہ مولا کائنات مولا مشکل کشا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ولادت باسعادت کا یہ ماہ مقدس بھی ہے. تو آپ تمام احباب بہت خوش بخت و خوش قسمت ہیں کہ امام صدق و صفا امام حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مابعد افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا مولانا امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت مبارکہ میں فاروق کے لقب سے یاد کیے جانے والے امیر المؤمنین سیدنا مولانا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عثمان ابن عفان جن سے جنت کی حوریں اور جن سے کائنات کا ذرہ ذرہ حیا کھاتا ہے، حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور امام المشارق و امام المغارب اسد اللہ الغالب اسد اللہ و اسد رسولی سیدنا مولانا امیر المؤمنین حضرت مولا مشکل کشا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، جن کی پیشانی مبارک جن کا سر مبارک کبھی کسی بت کے سامنے جھکا نہیں، جنہوں نے کبھی اپنی زندگی میں پیدائش سے لے کر آخری سانس تک شرک کرنا تو دور کی بات دھیان بھی نہیں گیا، اور اس گھرانے سے تعلق ہی نہیں تھا کہ جس میں شرک کا شائبہ تک ہو، وہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور
خلیفہ راشد نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مقدس کے مطابق کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک قائم رہے گی، تو اس 30 سال میں جب تک کہ 6 ماہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے شامل نہ کیے جائیں تو وہ 30 سال مکمل نہیں ہوتے۔ 5ویں خلیفہ راشد حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام اور اس اسلام کی بنیادوں میں اور اس گلشن میں آبیاری کرنے والے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے، جنتی جوانوں کے سردار امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار کے ائمہ، ان سب کی توجہات اور حضور پیران پیر دستگیر الشیخ سید عبد القادر جیلانی سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی نسبت سے حضور مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ، بہال حق نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور قادری سلسلے کی مناسبت سے حضور پیران پیر دستگیر الشیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالی عنہ، اور سہروردی سلسلے کے امام حضرت سید شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تمام متبرک مبارک ہستیوں کی روحانی توجہات کے سایہ مبارکہ میں، آپ کی توجہات کی انوارات و تجلیات میں آج اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے۔ مختلف آستانوں سے تعلق رکھنے والے غیور اہل سنت کے عاشقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما ہے۔ آپ سب کی خدمت میں بہت مبارکباد۔ ایک وقت تھا کہ جب اس قرۂ ارضی پر مسجد نام کو نہیں تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء کا سنگ بنیاد رکھنے کا ارادہ فرمایا، جب تعمیر کا ارادہ فرمایا، تو اپنے محبوبوں، اپنے عشاق صحابہ اکرام علیہم رضوان کی جماعت کو آپ نے سب کو اکٹھا فرمایا اور حکم فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں چاہتا ہوں کہ یہاں اللہ کا گھر تعمیر کیا جائے جو خالصتاً اللہ کے سامنے سجدہ ریزی کے لیے ہو۔ تو آپ سب آئیں اور اس مشن میں، اس مسجد کی تعمیر میں میرے ساتھ شامل ہوں۔ تو اس وقت تاریخ نے دیکھا، تاریخ کے اوراق اس تحریر کے ساتھ آباد ہیں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان جس کو گھر سے ایک پتھر ملا، ایک اینٹ، ایک روڑا ملا، تھوڑی مٹی ملی، پانی ملا، گارا ملا، وہ اٹھا کر چلے آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء کی تعمیر پایہ تکمیل تک پہنچ گئی۔ اسی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کو زندہ کرتے ہوئے آج ہم یہاں ایک مسجد کے سنگ بنیاد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ تو اے اہل ایمان، یہ آپ سب کے لیے ایک ترغیبی پیغام ہے اور حکم الہی ہے اور نص قرآنی ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور پرہیزگاری، اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے دست و بازو بن جاؤ۔ وَلَا تَعَاوَنُوا، اور ہرگز تعاون نہ کرو، لا ننگی تلوار ہے، اور ہرگز کبھی بھی تعاون نہ کرنا، عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گمراہی اور بدکاری بےہودگی کے کاموں میں، نافرمانی کے کاموں میں کبھی بھی تعاون نہ کرنا۔ تو برادران طریقت، برادران اسلام، مختصراً یہ پیغام ہے کہ یہ مسجد جو آج اس کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے، اللہ نے جس سے یہ کام لینا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرما دیں گے۔ قبلہ ملک صاحب نے اس اراضی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر وقف فرما دیا ہے۔ اب ہم سب کا یہ کام ہے کہ ہم سب مل کر ان کے دست و بازو بن جائیں، اور میں آپ سب احباب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنی قبر و آخرت کے حفاظت کے لیے، اور یہ وہ سودا ہے، یہ وہ قرض ہے جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوتا، اگر آج آپ یہ قرض حسنہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو اس کا کئی گنا اس دنیا میں اور اس کا پھر کئی ہی گنا بروز محشر آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو برادران اسلام، یہ وہ سودا ہے جس میں گھاٹا نہیں ہے، جس میں خسارہ نہیں ہے۔ یقین جانیے کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جنہیں دنیا حاجی ملک ممتاز اکبر صاحب کے نام سے جانتی ہے۔ حاجی صاحب نے اس دنیا کو 3 طلاقیں اس طرح دیں کہ جو کچھ
آمدنی ہوتی وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے. آج اللہ کا فضل ہے کہ وہ کروڑوں نہیں اربوں کے مالک ہیں. میں نے ان سے ایک دن پوچھا, میں نے کہا حاجی صاحب کیسے اللہ کے یہ فضل ہوئے؟ تو فرمانے لگے شاہ صاحب قبلہ سید بادشاہ کہ میں جتنی آمدنی ہوتی تھی ساری اللہ کی رضا میں خرچ کر دیتا تھا, کچھ بچا کے نہیں رکھتا تھا. کیونکہ میں نے ایک دن حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ العالی کی زبان حق ترجمان سے یہ سننا تھا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, جتنا زیادہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کا اتنا زیادہ کئی گنا بڑھا کر اس کو اس دنیا میں عطا کر دیتا ہے, اور اس کا کئی گنا اس کے لیے آخرت کے لیے زیادہ راہ رکھ دیتا ہے. تو ساتھیو, اس قرض میں کوئی خسارہ کوئی گھاٹا نہیں ہے. مل جل کر اللہ کے اس گھر کی تعمیر کو پایا تکمیل تک پہنچائیں. یہ اللہ کے گھر جو ہوتے ہیں, ایسے پروجیکٹ جو ہوتے ہیں, یہ تعمیر ہو جاتے ہیں. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے, مسجدیں کسی کی محتاج نہیں ہوتی. وہ لا یحتاج ذات ہے, وہ غنی عن العالمین ہے, وہ کل کائنات کو عطا کرنے والا ہے. وہ تو چاہے گا تو یہ تو ہو جائے گی, لیکن سعادت اس بندے کے لیے ہے جسے اللہ مخصوص کر لے اپنی رحمت کے لیے, اپنے فضل کے لیے, اپنے